أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی فی رق منشور جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی گئی، والبیت المعمور اور قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع قسم ہے بلند چھت کی، اونچی چھت کی، والبحر المسجور قسم ہے بھڑکنے والے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے پروردگار کا عذاب اور پکڑ واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الطور مکی سورت ہے اور اس کی 49 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الذاریات مکمل ہوئی ہے اور سورۃ الطور کا آغاز ہے۔ چنانچہ دونوں صورتوں کا آپس میں جو ربط اور تعلق ہے 2 طرح کا۔ ایک سورت کا آپس میں نام کے لحاظ سے تعلق ہے اور ربط ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ذریعے مسئلہ توحید کو ثابت فرمایا ہے، اور سورۃ الطور میں ذکر ہے کہ یہ توحید والا مسئلہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ثابت کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے کہ جس کی وحی کوہ طور پر بھی کی گئی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں مضامین کا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کو، مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا
اور صرف زندہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا حشر و نشر بھی ہوگا، حساب و کتاب بھی ہوگا اور جزا و سزا بھی ہوگی۔ اس صورت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے جزا و سزا جو ان کے لیے مقرر کی ہے اور قیامت کے دن اللہ نے وہ لاگو کرنی ہے، اسے فرمایا کوئی روک بھی نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو امتیازی بات ذکر فرمائی ہے وہ ہے بیت المعمور کا ذکر، والبیت المعمور۔ اور منکرین کے لیے اس صورت میں اللہ نے عذاب کا اس بات فرمایا ہے، کیونکہ منکرین قیامت وہ عذاب کے بھی منکر تھے، اس لیے فرمایا کہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکا ہے منکرین کے لیے، مجرمین کے لیے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عقلی دلیلیں، دو نقلی دلیلیں اور ایک دلیل وحی نبی علیہ السلام کے لیے تسلی، تخویفات، بشارتیں، زجرات، یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قسمیں ذکر کی ہیں اور قسموں کو ذکر کر کے شاہد بنایا ہے بطور گواہی کے، وہ قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور پہاڑ یعنی پہاڑ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس خاص حصے کی قسم جہاں پر حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے، طور سینین بھی کہا جاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین، یہ وہی طور پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے اس کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ پہاڑ کی قسم اٹھا کر اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ ذکر مکان کا ہے، ارادہ مکین کا ہے۔ مکان وہ جگہ اور مکین اس جگہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ اب یہاں پر ذکر تو طور پہاڑ مکان کا ہے، لیکن ارادہ کس کا ہے؟ مکین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے اس کی قسم اللہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو بطور دلیل کے اللہ نے اس بات پر گواہ بنایا ہے کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، جس کا مجرمین انکار کیا کرتے تھے کفار۔ فرمایا وہ ضرور آئے گا تیرے رب کا عذاب۔ یہ دیکھیں سورۃ طٰہٰ نکالیں جی، پارہ نمبر 16 کی سورت ہے سورۃ طٰہٰ، وہاں پر یہ بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی۔ صفحہ نمبر ہے جی 377، صفحہ 377 ہے جی، اور آیت نمبر سورۃ طٰہٰ کی 15، آیت نمبر 15 جی۔ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اور فرمایا اکاد اخفیہا، قریب، لیکن میں اسے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے گئے اعمال کا بدلہ مل جائے۔ تو جزا سزا ضرور ہے۔ اس پر اللہ نے دلیل اور گواہی کس کی دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی گواہی دی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی بھی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت قائم کر کے لوگوں کو سزا و جزا ضرور دینی ہے۔
و کتاب مستور، یہ دوسری قسم، و کتاب مستور، قسم ہے کتاب کی جو مستور سطروں میں لکھی گئی۔ ہم یہ جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے لائنیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ سطر، یہ فلاں سطر، یہ فلاں سطر ہے، تو یہ قرآن فرمایا سطور میں لکھا ہوا ہے، فی رق منشور، جو کہ کاغذ میں، پھیلے ہوئے کاغذ میں لکھا ہوا ہے۔ رق کہتے ہیں باریک چمڑے کو، یعنی اس کو اتنا باریک کر دیا گیا ہو کہ جس طرح کاغذ ہوتا ہے، اس کو رق کہتے ہیں۔ پہلے قرآن جو ہے وہ چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، یہ اس طرح کے ورق تو تھے نہیں، چمڑے ہوتے تھے، ان پر لکھا جاتا تھا۔ تو فرمایا اس کتاب کی قسم ہے جو باریک چمڑوں کے اوپر، کاغذوں، کھلے کاغذوں کے اوپر لکھی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو بھی بطور گواہی کے اس بات پر پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا پکی ہے۔ والبیت المعمور، تیسری قسم اٹھائی، فرمایا بیت المعمور کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ بیت المعمور کی قسم ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کو لے کر معراج کی رات تشریف لے گئے تھے، آسمانوں کی سیر کروائی، جب 7ویں آسمان پہ پہنچے نا، تو وہاں پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے، بتایا جبریل ہوں، دروازہ کھولا گیا اور نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں بیت المعمور کے ساتھ۔ یہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بالکل اس کے مقابل میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اصل وہی ہے بیت اللہ، بیت المعمور۔ یہ تو زمین والوں کے لیے ایک نشاندہی کر دی گئی نا بیت اللہ کی، اصل جو بیت اللہ ہے نا وہ وہی بیت المعمور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ آپ اندازہ کریں کتنے فرشتے ہوں گے پھر کہ جن کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آ رہی۔ والبیت المعمور، فرمایا اس بیت معمور کی قسم ہے۔ اور اس بیت المعمور سے مراد یہ دنیا والا جو اس دھرتی پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مقام پہ جو ہے وہ وحی نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اور اس کو بطور گواہی اور دلیل کے پیش کر رہے ہیں کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو وہ قیامت واقع ہوگی ضرور بضرور۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جزا و سزا بھی دینی ہے۔ سورۃ القیامہ نکالیں جی، سورۃ القیامہ، آیت نمبر 36 نکالیں جی۔ اگر یہ سزا اور جزا نہ ہو جس طرح کے کفار کا نظریہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں جی، نہ قیامت آنی ہے اور نہ ہی انسانوں کا حساب ہونا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، پھر تو مقصد ہی باطل ہے نا جی، مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ 700 ہے جی، صفحہ نمبر 700، سورۃ القیامہ اور آیت نمبر 36۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے گمان کر لیا، انسان سمجھتا ہے أن يُتْرَكَ سُدًى کہ اسے یوں ہی بغیر کسی رسی کے، بغیر کسی مطلب کے چھوڑ دیا گیا ہے، یوں ہی شتر بے مہار چھوڑا گیا انسان؟ نہیں، فرمایا انسان ایسے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار کر جو ہے وہ زندگی پوری کر لے، نہیں، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے بے مقصد پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
ایسی بات نہیں ہے، فرمایا دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے تم نے۔ یہ دنیا والی زندگی بس یہی زندگی نہیں، بلکہ فرمایا اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے حساب و کتاب والی زندگی۔ اس لیے فرمایا کہ عبث نہیں پیدا کر دیا، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کر دیا، دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کا حساب کتاب نہ ہو تو پھر تو انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور یہ جتنا بھی اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے پھر اس کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ اتنا بڑا انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بنائی جاتی۔ جو اللہ نے اتنا بڑا کائنات کا نظام بنایا یہ بغیر مقصد کے بنا دیا نہیں، فرمایا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، فرمایا قسم ہے بلند چھت کی، اس سے مراد ہے آسمان۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بطور دلیل کے پیش کیا، گواہی کے طور پر، کہ دیکھو آسمان بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جس نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، فرمایا جس طرح تم اس کو پار نہیں کر سکتے، اس احاطے سے نکل نہیں سکتے، اسی طرح فرمایا اللہ کی پکڑ سے بھی تم بچ نہیں سکتے۔ تو آسمان کو اللہ نے بطور دلیل کے پیش کر دیا، جس طرح کہ دوسرے مقام پہ فرمایا نا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، محفوظ چھت بنایا ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اسی طرح فرمایا قسم ہے بھڑکنے والے دریا کی، شور والے دریا کی۔ آسمان جس وقت سمندر اور دریا کا پانی موج جو ہوتا ہے، موج میں ہوتا ہے، لہریں یوں جاتی ہیں، اس وقت زوردار آوازیں آتی ہیں، کنارے پہ بندہ کھڑا ہو تو زبردست آوازیں آتی ہیں، جس طرح کہ وہ پانی دریا بھڑک رہا ہے، جوش مار رہا ہے۔ تو فرمایا اس دریا کی قسم ہے جس اللہ تبارک و تعالی ضرور حساب و کتاب لیں گے، اور ضرور جو ہے وہ جزا و سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دریائے مسجور کی قسم اٹھا کر بطور دلیل کے پیش کیا اور بطور گواہی کے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اب اتنی قسمیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالی نے، جواب قسم کیا ہے؟ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کس بات پہ اٹھائی ہے؟ وہ جواب قسم آ گئی، وہ کیا ہے؟ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور ہو کر رہے گا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اور فرمایا اسے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ یہ حوالہ دیکھیں جی، سورۃ الروم نکالیں جی، سورۃ الروم پارہ نمبر 21 آیت نمبر ہے جی 43، صفحہ نمبر 492۔ اللہ کے اتارے ہوئے عذاب اور جزا و سزا کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ صفحہ 492 سورۃ الروم آیت نمبر 43۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا، قائم کیجئے اپنے چہرے کو، اپنا رخ اس دین قیم کے لیے، دین قیم کی طرف اپنے آپ کو سیدھا رکھیے، جو صحیح دین ہے، صحیح مذہب ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ صحیح مذہب کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سچا دین اور صحیح دین کون سا ہے؟ دین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن نہ آ جائے، اس سے پہلے کہ، کس سے پہلے؟ کہ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم اسی طرح دنیا میں مگن ہو وہ اور دین کی فکر ہی نہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ دن نہ آ جائے، لا مرد له من اللہ،
جس کو اللہ کی طرف سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور وہ دن کون سا دن ہے جی؟ قیامت کا دن ہے۔ یومئذ یصدعون، اس دن سارے کے سارے لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ ایسا دن ہے کہ جس میں جدائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے نسبتوں کے خیال پر نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری فلاں سے نسبت ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں ہر چیز جدا جدا ہو جائے گی۔ وہاں تو جدائیاں ہو جائیں گی، وہاں پر کون سی نسبت کام آئے گی؟ کوئی نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا جدائیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا یہ ایسا دن ہوگا کہ جس کے اندر کوئی چھٹکارا بھی نہیں اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں۔ اور اسی طرح یہ سورۃ المعارج ہے، پارہ نمبر 29، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ المعارج ہے۔ اور صفحہ نمبر 687، صفحہ 687۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک درخواست کرنے والا، سوال کرنے والا عذاب کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ کون سا عذاب؟ واقع، جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، جو کافروں پر۔ تو معلوم ہوا کہ عذاب ضروری چیز ہے۔ قیامت ہوگی تو عذاب ہوگا نا جی، جزا و سزا ہوگی۔ للکافرین لیس لہ دافع، لیس لہ دافع، وہ کافروں پر واقع ہونے والا عذاب ہے۔ فرمایا اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، جو کہ اللہ کی طرف سے واقع ہوگا۔ کس کی طرف سے واقع ہوگا؟ کون؟ اللہ ذی المعارج، جو کہ سیڑھیوں کا مالک ہے۔ سیڑھیوں سے مراد آسمانوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ وہ آسمانوں کا مالک ہے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ذات ہے، اس کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تاکہ وہ عذاب کا انکار نہ کر سکے۔ تو فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ نے قسمیں اٹھا کر یہ بات ذکر فرما دی ہے کہ جس چیز کا تم انکار کرتے ہو، جس عذاب کا تم انکار کرتے ہو، جس دن کا تم انکار کرتے ہو، جس جزا و سزا کا تم انکار کرتے ہو، اللہ کی طرف سے وہ ضرور تم پر آ پڑے گی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔